السلام علیکم ناظرین۔ قلب مومن کو نیند میں کسی آواز نے جگایا تھا۔ بستر پر لیٹے لیٹے آنکھیں کھولے وہ نیم تاریکی میں آواز کے ماخذ کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ رات کا پچھلا پہر تھا اور اس کے کمرے میں مکمل خاموشی تھی، اور اس خاموشی میں ہلکے ہلکے وقفے سے جیسے کوئی سسکی ابھرتی پھر خاموشی چھا جاتی۔ جنوبی کے عالم میں وہ ان سسکیوں کو پہچاننے کی کوشش کرتا رہا، اور پھر یکدم وہ پہچان گیا، اور پہچاننے کے ساتھ ہی وہ جیسے کرن کھا کر اٹھا تھا۔ وہ دادا کی آواز تھی۔ کمبل پھینکتے ہوئے بستر سے نکل کر ننگے پاؤں وہ اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ تقریباً بھاگتے ہوئے اس نے دستک دیے بغیر دادا کے کمرے کا دروازے کو ہلکا سا دھکا دیا۔ دروازہ کھلا تھا۔ کمرے میں صرف ایک بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ آن تھا، اور اس زرد روشنی میں عبدالعلی کمرے کے فرش پر بچے مسلح پر سر بچوں ڈچکیوں سے رو رہے تھے۔ قلب مومن کا خیال تھا ان کی طبیعت خراب تھی، مگر وہ ٹھیک تھے، صرف رو رہے تھے با آواز ہچکیوں سے۔ دیوار پر ٹنگے کلاک پر قلب مومن نے پہلی بار وقت دیکھا۔ وہاں پر 3:35 ہو رہے تھے۔ وہ یقیناً تہجد پڑھنے کے لیے جاگے تھے، اور اب تہجد پڑھنے کے دوران کسی بات پر رو رہے تھے۔ لہذا بھر کے لیے مومن کو خیال آیا وہ اسی خاموشی سے وہاں چلا جائے۔ وہ عبدل اور ان کے رب کا معاملہ تھا۔ وہ اس رازداری میں شریک ہونا نہیں چاہتا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے اس ارادے کو عملی جامہ پہناتا، اس نے دادا کی زبان پر اپنا نام سنا تھا۔ قلب مومن کو لگا اس نے غلط سنا۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے وہ انہیں دیکھتا رہا۔ وہ دوبارہ اسی کا نام لے رہے تھے، کچھ کہہ رہے تھے، اور جو کچھ کہہ رہے تھے قلب مومن نے سن لیا تھا۔ اے اللہ، میرے مومن کو سیدھا راستہ دکھا، اسے ہدایت دے۔ وہ روتے ہوئے بار بار یہ جملہ ادا کر رہے تھے۔ قلب مومن دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے پہلے پانی ہوا تھا، پھر آگ۔ دادا پر ایسا غصہ اسے سالوں بعد آیا تھا۔ وہ اللہ سے اس کی شکایت کر رہے تھے، دعا نہیں۔ ان کو کیا حق تھا یہ کرنے کا؟ وہ وہیں کھڑا بے حد خفگی سے انہیں دیکھتا رہا، بے حد خفگی سے۔ پھر وہ پلٹ کر دیوار کے ساتھ پڑے اس صوفہ پر بیٹھ گیا تھا جو دادا کی پشت پر تھا۔ میرے مومن کو صراط مستقیم پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن سے تو راضی ہوا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا عذاب نازل ہوا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ زمین پر سجدے میں ان کا وجود لرز رہا تھا، اور قلب مومن کا سینہ جیسے ان کے الفاظ نے چیر دیا تھا۔ اس کی آنا پرکاری ضرب لگی تھی۔ دادا کو یہ حق نہیں تھا وہ اسے رات کے اس پہر اللہ کی عدالت میں کھڑا کر دے۔ ان کے سجدے میں گر گراتے وجود کو دیکھ کر صوفے پر ٹانگیں پھیلائے بیٹھے قلب مومن کو سگریٹ کی طالب ہو رہی تھی، شراب کی یا کسی ڈرنک کی۔ چند لمحوں کے اندر اسے اس احساس سے مبرہ کر دیتی جس کی شکاری وہ اس وقت ہو رہا تھا۔ عبدالعلی بڑی دیر گر گراتے رہے تھے اور پھر اٹھ کر بیٹھ گئے تھے۔ انہوں نے اس وقت کمرے میں قلب مومن کی موجودگی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ دعا کر رہے تھے، اور جب انہوں نے دعا ختم کی تو وہ قلب مومن کی بھاری آواز سے جیسے ہڑبڑا کر چونکے تھے۔ دادا، آپ کے نزدیک سیدھا راستہ ہے کیا جس پر میں نہیں ہوں؟ اس کا لہجہ ٹھنڈا، آواز سنجیدہ تھی۔ عبدالعلی کچھ دیر وہیں چپ چاپ بیٹھے رہے، پھر وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور تب انہوں نے قلب مومن کو پہلی بار دیکھا۔ وہ اب
صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا اور اس نے ان کے کھڑا ہونے پر صوفے کے ساتھ سائڈ ٹیبل لیمپ کو آن کر دیا تھا۔ کمرے کی روشنی میں یکدم اضافہ ہوا۔ عبدالعلی نے اس روشنی میں قلب مومن کا چہرہ دیکھا۔ وہ مومن نہیں طاہا تھا اور ان سے کہہ رہا تھا، بابا آپ کے نزدیک سیدھا راستہ ہے کیا؟ عبدالعلی بے اختیار آگے بڑھے تھے اور انہوں نے کسی معمول سحر زادہ میں انداز میں اس کا چہرہ چھوتے ہوئے کہا۔ طاہا مومن نے حیرانی سے اپنے چہرے کو چھوا، ان کا ہاتھ اور اس کی انگلیاں دیکھے اور پھر اس نے عبدالعلی سے کہا، دادا میں قلب مومن ہوں۔ عبدالعلی یکدم ہڑبڑائے، یوں جیسے کسی طلسم سے باہر آئے تھے۔ کیا ہوتا ہے سیدھا راستہ؟ مومن نے دوبارہ ان سے پوچھا تھا۔ وہ اسے دیکھتے رہے، پھر مدھم آواز میں بولے، فلاں راستہ۔ قلب مومن یکدم اٹھ کر کھڑا ہوا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اس نے پوچھا، کیا ہوتی ہے فلاں؟ کامیابی نا؟ میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا ہوتی ہے فلاں، کیا ہوتی ہے کامیابی۔ اس نے یکدم ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں ساتھ لیے لاؤنج میں آ گیا۔ دیوار پر لگی اپنی ٹرافیوں اور ایوارڈ سے بھرے ریکس کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے دادا سے کہا، یہ ہے فلاں۔ پھر وہ سینٹر ٹیبل پر پڑے ان میگزینز اور نیوز پیپرز کو باری باری انہیں دکھاتے ہوئے پھینکنے لگا۔ یہ ہے فلاں دادا۔ اگر میگزین ٹیبل پر واپس پھینکتے ہوئے اس نے دادا سے کہا، یہ گھر دیکھ رہے ہیں، گلاس پینٹ ہاؤس، شہر کا مہنگا ترین علاقہ ہے، یہ چند سالوں میں بنایا ہے میں نے۔ چند سالوں میں یہ پورا ملک مجھے جانتا اور پہچانتا ہے۔ ایکٹرز میرے ساتھ کام کرنے کے لیے منتیں کرتے ہیں۔ برانڈز میرے ایک اشارے پر آنکھیں بند کر کے میرے پروجیکٹس پر پیسہ پھینک دیتے ہیں۔ یہ فلاں ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ وہ دیوار پر لگے سپر اسٹارز کے ساتھ فریم تصویروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، یوں جیسے اس پر پاگل پن کا دوڑا پڑا تھا، اور دادا وہاں کھڑے یوں اسے دیکھ رہے تھے جیسے سرکس میں مداری میں اس سدائے ہوئے جانور کو دیکھ رہا ہوں جو یکدم ہٹے سے اکڑا گیا ہو۔ جو تم کہہ رہے ہو وہ بے حیائی ہے۔ بے حیائی میں سب ملتا ہے، سب ایسے ہی گھر، وہی گاڑیاں جو تم چلاتے ہو۔ وہ مدھم آواز میں کوڑے برسا رہے تھے۔ ٹھنڈی میٹھی آواز قلب مومن کے نظریہ کامیابی کے پر کچے اڑا رہی تھی۔ وہ برانڈز جو تم پر پیسہ لگا رہے ہیں، وہ تم پر پیسہ نہیں لگا رہے، اس بے حیائی پر لگا رہے ہیں جسے تم پر موت کرتے ہو۔ تم جس دکھاتے ہو اور جسم کی پرستش کرواتے ہو، دنیا تمہارا طواف کیوں نہ کرے، مومن کیوں نہ سر بٹھائے تمہیں۔ قلب مومن کا چہرہ کسی رنگ کا ہوا تھا، وہ انداز نہیں کر سکتا تھا۔ سرخ، زرد، سفید، وہ جو بھی رنگت تھی، نارمل رنگت نہیں رہی تھی۔ آپ مجھ بہت زیادتی کر رہے ہیں دادا۔ میرے کام کو حقیر اور چھوٹا کہہ کر آپ دراصل مجھ سے عمر کا بھی نہیں ہوں۔ اگر میری کامیابی کا اسکیل دیکھیں، دنیا کی ہر آسائش میرے پاس ناموری ہے۔ لاکھوں کروڑوں لوگ فین ہیں میرے، جان قربان کرنے والے دوست ہیں۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ وہ بدتمیزی کی حد تک صاف گوئی پر اترا ہوا تھا۔ وہ اپنا وہ رخ اور رنگ دکھا رہا تھا عبدالعلی کو جو اس سے پہلے صرف دنیا نے دکھا تھا۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تم یہی سننا چاہتے ہو نا مجھ سے؟ میرے پاس تمہاری طرح کریڈٹ کارڈ بھرا ہوا
والٹ نہیں ہے، یہ اسمارٹ فون بھیجی نہیں ہے جو تمہارے پاس ہے، دنیاوی اثاث سفر ہے، کروڑوں لوگوں کی چاہت بھی نہیں ہے میرے پاس، نہ مجھے تمہاری دنیا کے نہموٹ لوگ جانتے ہیں مگر قلب مومن مجھے اللہ جانتا اور پہچانتا ہے۔ کیا تمہیں جانتا ہے اللہ قلب مومن کو بٹ بنا دیا تھا، انہوں نے آنکھ کو کولے سے وہ ساکٹ کھڑا ان کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا یہ آپ کا غرور ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ انہوں نے جواباً کہا 16 گھنٹے اللہ کا نام لکھو اور یہ خوش گمانی بھی نہ رکھو کہ وہ مجھے پہچانتا ہے، تم کو غرور لگتا ہے، غرور ہی صحیح۔ انہوں نے جیسے اس سے چیلنج کرتے ہوئے چٹ کیا تھا، میں آپ سے بات نہیں کر سکتا، آپ واپس چلے جائیں، میں اپنی زندگی اپنی دنیا سے خوش ہوں، میں کبھی آپ کی دنیا میں نہیں آؤں گا۔ وہ بڑی خفگی سے کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا۔ عبدالعلیم کھڑے رہے تھے، انہیں کہا یاد آیا تھا اس نے بھی ایک بار ایسے ہی ضد کی تھی ان سے، بس ایک ہی بار، اور ایسے ہی پلٹ کر گیا تھا، پھر دوبارہ نہیں آیا تھا۔ برآمدے میں پڑا سلطان کا وینٹی باکس زندگی میں پہلی بار گرد آلود دیکھا تھا۔ مومنہ نے اس نے دوپٹے کے پلو سے اس مٹی کو پوچھنے کی کوشش کی، پھر اسے اٹھا کر اندر کمرے میں لے آئی۔ سلطان اپنے بستر پر منہ سر لپیٹے پڑا تھا، ابا اس کے پاس کھڑے ہو کر وینٹی باکس ہاتھ میں لیے مومنہ نے اسے پکارا تھا۔ اس وینٹی باکس پر پڑی ہوئی مومنہ کو اپنے باپ کے چہرے پر بھی دکھی، وہ دونوں میں بوڑھا ہوا تھا۔ آپ کا وینٹی باکس لائی ہوں، اس نے لہجہ حتی الامکان نارمل رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اب گھر کے باقی دونوں وجود جیسے فرسٹ ایڈ دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ سلطان نے اس کے ہاتھ سے وینٹی باکس چپ چاپ لے لیا، مٹی پر پڑی ہوئی تھی۔ ابا، مومنہ نے جیسے اس سے باتیں کرنے کی کوشش کی، مٹی تو پتہ نہیں کس کس چیز پر پڑ گئی ہے۔ وہ بڑبڑایا تھا اور اس کی بڑبڑاہٹ نے مومنہ کو چپ کرا دیا۔ اتنے دن ہو گئے آپ نے حسن جہاں کی بات نہیں کی۔ اس کو یکدم وہ موضوع یاد آیا جس پر وہ باپ سے بات کر سکتی تھی، حسن جہاں۔ وہ بڑبڑایا حسن جہاں بھی تو مر گئی تھی، وہ یکدم کہہ کر رونے لگا۔ مومنہ کی ساری کوششوں پر پانی پھیرتے ہوئے وہ وہاں رک نہیں پائی تھی۔ باپ کو اس طرح روتے دیکھنا بڑا مشکل کام تھا۔ باہر آمدے میں سوریا اپنے کندھے کو ہاتھ سے دباتی تھکی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ کندھے کو کیا ہوا اماں؟ مومنہ کو تشویش ہوئی۔ دکھ رہا ہے، سوریا نے کہا۔ میں دبا دوں، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں؟ مومنہ نے اس کے کندھے کو ہلکا سا دباتے ہوئے کہا۔ نہیں، خود ٹھیک ہو جائے گا، یہ ٹھیک ہو جائے گا تو کچھ اور دکھنا شروع ہو جائے گا، کس کس چیز کو دباتی پھرو؟ اس نے عجیب سی بیزاری سے کہا، پھر اسی سانس میں اس سے پھر مخاطب ہوئی، میں سوچ رہی تھی تم امریکہ نہ جاؤ۔ اس کا اشارہ فلم کی طرف تھا۔ کیوں اماں؟ اس نے پوچھا۔ بس دل گھبراتا ہے، 1 مہینے کی تو بات ہے، مومنہ نے تسلی دی۔ فلم رہنے دیتے، اب تو ضرورت بھی نہیں، دال روٹی تو ٹی وی سے بھی چل جاتی۔ اس نے مدھم آواز میں کہا۔ قرضہ ہے سر پر اماں، مومنہ نے جیسے اسے یاد دلایا۔ ہاں، پر پتہ نہیں کوئی کام ڈھونڈتی ہوں میں، جہانگیر کے ابا سے کہتی ہوں میں، اس نے گھر بڑھائے ہوئے انداز میں کہا، اور پھر یکدم جیسے اندر سے سلطان کے رونے کی آواز سنی۔ ان کو کیا ہوا؟ وہ بے چین ہوئی۔ ایک ہی تو وجہ ہے اماں،
مومنہ نے مدھم آواز میں کہا۔ سوریہ نے اس کا چہرہ دیکھا، پھر پانی اس کی آنکھوں میں اندھا دوپٹے سے چہرہ ڈھانپتے ہوئے اس نے کہا، میں دیکھوں ذرا۔ وہ کہہ کر اندر چلی گئی تھی۔ مومنہ وہیں کھڑی رہی۔ پتہ نہیں میں اتنی بے حس کیسے ہو گئی ہوں۔ میرے حصے کے آنسو بھی اماں اور ابا ہی بہائیں گے۔ باہر صحن میں پڑے اس کے فون نے جیسے اس کو چونکایا۔ یار فون تو اٹینڈ کر لو۔ اس ایجنٹ کا داؤد کو پریشان کرنا شروع کر دیا ہے اس نے۔ کالز کر کر کے فون پر اقصیٰ تھی اور اس نے اس کی آواز سنتے ہی کہا تھا، ہاں بس لے رہی ہوں کال۔ اس نے اقصیٰ کو ٹالا۔ پاسپورٹ چاہیے انہیں تمہارا، فوراً ویزا اپلائی کرنا ہے۔ اقصیٰ نے اس سے کہا، وہ بنوانا ہے ابھی۔ مومنہ نے جواباً کہا، کل چلو میرے ساتھ، یہ کام تو نپٹتا ہے۔ اقصیٰ نے حل پیش کیا، پھر یکدم کہا، تم فلم چھوڑنے کا تو نہیں سوچ رہی نا؟ یہ آپشن نہیں ہے میرے پاس۔ چاہو بھی تو ایڈوانس کی رقم استعمال ہو گئی ہے۔ مومنہ نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، ایسے مت کہو یار، لائف ٹائم اپرچونٹی ہے۔ تمہیں یاد ہے کتنی خواہش تھی تمہاری کہ یہ فلم نہیں مل جائے؟ اقصیٰ نے جیسے اسے جوش دلانے کی کوشش کی۔ جہانگیر وجہ تھی۔ تب اس نے مدھم آواز میں کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے مومنہ؟ اقصیٰ نے تشویش سے کہا تھا، میں سو نہیں پا رہی۔ دل چاہتا ہے کئی دن کے لیے سو جاؤں، مگر جب سونے کے لیے لیٹتی ہوں تو ان سب کے چہرے آنکھوں کے سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں جن سے قرض لیا ہے۔ اس نے بالآخر جیسے اس سے دل کی بات شیئر کی۔ اس گلی کے گھر سے قرض لے رکھا ہے ہم نے، کچھ پہلے لیا تھا، کچھ اب، اور پھر جہانگیر کو ہاسپٹل سے لانے کے لیے وہ جو کہتے ہیں نا بال قرض میں جھگڑا ہوا ہے۔ مجھے آج پتہ چلا ہے وہ کیسے ہوتا ہے۔ وہ رنجیدگی سے کہہ رہی تھی، دماغ پر مت سوار کرو، یہ سب کچھ اتر جائے گا۔ سارا قرض کون سا ابھی کوئی مانگ رہا ہے؟ اقصیٰ نے تسلی دی، مانگ رہے ہیں، یہ غریبوں کا محلہ ہے اقصیٰ، ان سب کو ضرورت ہے اپنے پیسوں کی۔ ابھی ہمدردی میں نرمی سے تقاضا کر رہے ہیں اور پھر سختی سے کریں گے۔ مومنہ نے کہا، تم اتنی احساس مت ہو مومنہ، رو لو، غبار نکالو اپنے اندر سے۔ وہ اسے اس کے علاوہ اور کوئی حل پیش نہیں کر سکتی تھی۔ جانتی تھی مومنہ ٹھیک کہہ رہی، مجھے رونا نہیں آتا اقصیٰ، میرے گھر میں 2 لوگ پہلے ہی دن رات روتے ہیں، میں کیسے روں؟ میرے سامنے ضرورتوں کا پہاڑ کھڑا ہے اور میرے ہاتھ پیر کام نہیں رہے، اس کو سر کرو تو کیسے کروں؟ وہ اس سے کہہ رہی تھی، صرف اسی سے یہ سب کہہ سکتی ہے۔ یہ فلم